اور ایک اور بات جو انور صاحب مولانا کے لیے کہی جا رہی ہے نون لیگ کی طرف سے کہ پی ٹی آئی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ مولانا سے بات کر سکتے ہیں تو ہم سے کیوں نہیں کر سکتے. یہ بات اس لیے بھی بڑی مناسب ہے کیونکہ گورنمنٹ کا حصہ تو مولانا بھی رہے ہیں. ابھی انہوں نے پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کو دیکھتے ہوئے یا ان کے ووٹر کو دیکھتے ہوئے یا اپنے پولیٹیکل سروائیول کے لیے اگر مولانا کے ساتھ بات چیت کر لی ہے تو کیا حرج ہے اگر نون لیگ کو بھی اپنا لیا جائے, پیپلز پارٹی کو بھی قبول کر لیا جائے اور اس حقیقت کو بھی تسلیم کر لیا جائے کہ یہ جماعتیں اب اقتدار کا حصہ ہیں اور اگلے کچھ سال یا کچھ عرصہ جب تک کہ گورنمنٹ موجود ہے ہمیں ان کے ساتھ چلنا پڑے گا. شکریہ سلما. بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ اپنی جماعت کو اور اپنے لیڈران کو یہ ٹاسک دیں کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بات کریں. وہ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں اور ان کو یہ یقین ہے کہ جو ان کی گورنمنٹ ٹاپل کی گئی وہ سمجھتے ہیں, اور جو گرائی گئی آئینی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا, وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ساری سازش کا جو منبع تھا وہ پاکستان مسلم لیگ نون تھی. کیونکہ اس کے بعد کی جو حکومت تھی وہ آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب 16 ماہ پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ رہی اس کا وہ پرائم منسٹر تھے, اس کے اور تمام سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ تھیں. ایک تو وہ سازش جو ہے وہ انہیں آگے نہیں بڑھنے دیتی. دوسری بات, وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو اپنا حریص سمجھتے ہیں اور ان سے انتقام لینا چاہتے ہیں. وہ چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جڑی تمام سیاسی جماعتوں سے تو بات ہو سکتی ہے لیکن پاکستان مسلم لیگ نون سے نہیں, کیونکہ وہ ان سے انتقام جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں, سیاسی انتقام لینا چاہتے ہیں. اس لیے وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے بات تو ہو نہیں گیا کرتے. نا, ویسے بدلہ پورا ہو گیا, گرفتاریاں ان کی ہوئی تھی ان کی بھی ہو گئی, بس اور کیا یہ معاملہ لمبا چلے گا؟ دیکھیے, ایک تو وہ اب اس وقت جیل میں ہیں, ان پر جو مقدمات ہیں وہ کس طرح قائم کیے گئے, مقدمات ریپڈلی ان کے جس طرح ڈیسیژنز آئے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ پاکستان مسلم لیگ نون کی وجہ سے ہوا. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں, کلیم کرتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ فارم 47 کی حکومت ہے اور یہ ہمارا حق تھا, حکومت ہمیں زیادہ نشستیں ملی ہیں اس لیے ہماری اس حکومت کو بھی چھینا گیا جس طرح ہماری ماضی کی حکومت کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے چھینا گیا تھا. تو یہ وجہ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بات کرنے پر رضامند نہیں ہیں. وہ چاہتے یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ تو وہ بات چیت کر سکتے ہیں لیکن ان کے ساتھ نہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ان کی مجبوری ہے. وہ چاہتے ہیں, حکومت میں ان پر زیادہ وزن ہے کہ وہ تمام اپوزیشن کو, تمام سیاسی جماعتوں کو قومی جو ایجنڈا ہے ان ایشوز پر آگے لے کر چلے. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ, اور یہ سیاسی ایک گفتگو بھی ہونی چاہیے سیاسی جماعتوں کے درمیان کہ اگر آپ نے قومی ایشوز پر بیٹھنا ہے پھر آپ کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, ایک مذاکرات جو ہیں حکومت کے اور پانی پی ٹی آئی کے وہ اپنی جگہ پر, لیکن جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے سنی اتحاد, آپ اس سے بات کر سکتے ہیں اور بات کی بھی جا سکتی ہے کن ایشوز پر, قومی ایشوز پر. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ مذاکرات یا وہ بات چیت ہوگی جس سے شاید بانی پی ٹی آئی کو ریلیف ملے گا یا وہ باہر نکل کر اس طرح سیز فائر کر لیں گے تو یہ ممکن دکھائی نہیں دیتا. رانا ثناء اللہ کی پریڈکشن تو یہی ہے کہ اگر بات چیت کر لیں تو دیکھیں, یہ انہوں نے رانا ثناء اللہ کو, آپ بڑا زیرک سیاست دان ہیں, وہ اس طرح کی بات جان بوجھ کر کرتے ہیں. اس کو پنجابی میں کہتے ہیں دانا ڈالنا نا, کہ چیک کرتے ہیں, وہ پلس چیک کرتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ پلس چیک کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. لیکن دیکھیے, پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں جو ان میں ایک پاپولر سٹانس ہے شیر افضل مروت کا, اور جو کارکنان ہیں وہ بڑے جوش و جذبے ہیں, انتقامی سیاست کی وہ بات کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلی حکومت کو گرانے میں اور اب یہ ہماری حکومت کو چھینے میں پاکستان مسلم لیگ نون سر فہرست ہے, اس لیے وہ ان سے بات نہیں کرنا چاہتے. جو بات ہو سکتی ہے وہ قومی ایشوز پر پارلیمنٹ کے اندر بات ہو سکتی ہے. مذاکرات کے حوالے سے مجھے نہیں لگتا کہ بانی پی ٹی آئی تیار ہوں یا انہوں نے اپنی جماعت میں سے کسی کو یہ مینڈیٹ یعنی کوئی چانس نہیں ہے کہ بات چیت کی جائے. بالکل ٹھیک ہے.